من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للتقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على شيعتهم ومحبيهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین، سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں بے انتہا شکر و سپاس عرض کرتے ہیں. اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ اس بہترین بارگاہ میں حاضر ہوئے جوار خوبصورت رضوی میں پہنچنے کا موقع ملا. بالاخص شب شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور شب جمعۃ المبارک اور ماہ ربیع الاول، کئی مناسبتیں جمع ہو گئی ہیں. آپ اہل علم ہیں، صاحبان فضل ہیں اور طالبان حکمت و دانش ہیں. آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی، لیکن قرآن مجید نے فرمایا کہ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلاتے رہو. اور یاد دلاتے رہنا اہل ایمان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذات میں محسوس کرتا ہوں کہ گاہے گاہے کوئی ہو جو مجھے نصیحت کرے. وہ جو عقل کل ہے، جو کل ایمان ہے، وہ جو عصمت کبریٰ کی مسند نشین ہے، اور جو نبع عظیم ہے اور آیت کبریٰ ہے،
جب وہ یہ فرمائیں تو یقیناً ہمارے لیے تعلیم ہے کہ نفس انسانی غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اسے بیدار کرنے، جھنجھوڑنے اور اس کو یاد دلانے کے لیے اپنی فطرت کی طرف دوبارہ پلٹانے کے لیے ضرورت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اتنی بڑی مصیبت سے آزاد ہوئے اور اتنے سنگین ترین امتحان سے رہائی حاصل کی تو بڑی عاجزی اور انکساری سے فرما رہے تھے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا کیونکہ نفس ہمیشہ اور ہر دم برائی کا حکم دیتا ہے، ہاں مگر جس پر رحمت پروردگار کا سایہ ہو، کبھی عصمت کی صورت میں اور کبھی عدالت کی شکل میں۔ تو یقیناً انسان کے اندر جو متضاد صفات اور متضاد چیزیں خالق فطرت نے جمع کر دی ہیں، تو یہ نفس انسانی ہر وقت اس کی کشمکش کے لیے رزمگاہ بنا ہوا ہے کہ ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر، یہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ ہر شخص اسی مشکل میں ہے کہ دعائے کمیل جو شب جمعہ کے لیے خصوصیت رکھتی ہے، اس میں جو الفاظ ہیں کہ ملی غیرک اسألہ کشف ضری والنظر فی امری، میرا تیرے سوا کون ہے جو میرے درد کی دوا کرے اور میری مشکل کو حل کرے۔ وہ کون سی مشکل ہے؟ وہ ہمارے آب و دانہ کی مشکل ہے، ہمارے روزگار کا مسئلہ ہے، ہماری گرانی اور مہنگائی کے مسائل ہیں، یا ہماری جان و مال کی حفاظت کے امور ہیں، یا ہمارے جیب خرچ اور شہریے کی مشکلات ہیں، کون سی مشکل ہے؟ تو اس کی طرف تو امیر المومنین السلام نے اپنے ان حکیمانہ اشعار میں اشارہ فرما دیا کہ داؤ کا من کا ولا تبصروا دواؤ کا فی کا ولا تشعروا، تیری بیماری تیرے اندر سے جنم لیتی ہے لیکن تجھے اس کا شعور نہیں ہے، لیکن تیری بیماری کا علاج بھی تیرے اندر موجود ہے لیکن تو اسے سمجھتا نہیں ہے۔ انت الکتاب المبین الذی بأحرفہ یظہر المضمر، تو وہ کتاب مبین ہے کہ جس کے ہر حرف سے چھپے ہوئے راز ظاہر ہوتے ہیں۔ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر، تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا بدن سمجھتا ہے حالانکہ اس میں وہ عالم اکبر سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان کے اندر پوری کائنات موجزن ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کائنات میں جتنے بھی نظام چل رہے ہیں ان میں سے کوئی نظام ایسا نہیں ہے جس کی مثال انسان میں موجود نہ ہو۔ یہ کائنات کی تخلیق یقیناً اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، لیکن ہر چیز
मशीयत इलाही और इरादे परवरदिगार और तकदीर खुदाबंदी के सामने सरे तस्लीम खम है कि फरमाया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। हर चीज तस्बीह का माना वाज़े है कि हर चीज अपने मालिक के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम है और उसकी मुतलक इताअत के ताबे है। बस जब मजबूर हुई हर चीज अल्लाह के हुक्म और उसके कानून को मानने पे, तो अल्लाह को अपनी रहमत का इजहार महदूद नजर आया, तो उसने चाहा कि एक ऐसी मखलूक पैदा करूं कि जो आजाद रहकर मेरी पाबंद हो जाए, वो अपने इरादो इख्तियार और अपनी रिजा और रग़बत से मेरी इताअत और बंदगी करे। तो उसने आदम को तख्लीक किया, तो गोया कायनात को समेटा तो आदम की शक्ल दे दी। वफी कन तवल आलमुल अकबरू, यकीनन बस हमारी जो बीमारी है, अगर हम फक्र का शिकार हैं, हम अगर किसी परेशानी में हैं और दुनिया के जो बखेड़े हर वक्त हमें दामनगीर रहते हैं, ये भी दर हकीकत ये नताइज हैं और अलामात हैं उस बीमारी की कि जो हमारे अंदर मौजूद है। कहते हैं ना कि बुखार कोई बीमारी नहीं होता, वो बल्कि बीमारी की अलामत होता है। अंदर बीमारी कोई होती है, उसकी ये जो दर्द हमें होता है या बुखार होता है, ये खुद बीमारी नहीं बल्कि बीमारी की अलामत है। तो हम जिन मादी मुश्किलात का शिकार रहते हैं इस दुनिया में, वो दर हकीकत हमारी मुश्किलात नहीं है। हमारी मुश्किल वही है जो हमारे अंदर से जन्म लेती है, और वो ये है कि इंसान का जो नफ्स है वो लामुतनाही ख्वाहिशात रखता है, और उसकी जो हवस है और उसकी जो हवाए नफ्स है और उसकी जो आरज़ुएं हैं, जो तमन्नाएं हैं, वो कभी खत्म होने में नहीं आती हैं। और इधर उसके पास वसाइल महदूद होते हैं। हत्ता अगर दुनिया का कोई ताकतवर तरीन शहनशाह भी हो और दुनिया के तमाम ताकत के मराकज़ पर वो मुसल्लत ही क्यों ना हो, उसके पास जितने भी लाओ लश्कर और खजाने हो, जितनी भी दौलत वो दुनिया की समेट ले, और जितने भी उसके ताबे फरमान करोड़ों अरबों इंसान हो, और बल्कि वो ऐसा फिरौन भी हो कि जिसके मिस्र में पैदा होने वाले ये समझे कि हम पैदा ही फिरौनों की गुलामी के लिए हुए हैं, और फिर वो गुरूर और तकब्बुर में आकर अना रब्बुकुमुल आला का दावा कर बैठे। इसके बावजूद भी उसकी जितनी ख्वाहिशें हैं उतने उसके पास वसाइल नहीं है। तो ये जो अदम तवाज़ुन है, यही उसकी शख्सियत को और उसके अंदर को पाश करने के लिए काफी है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। तो हकीकत यही है कि इंसान इस बात को सोचे कि उसकी एक अगर ख्वाहिश बढ़ती पैदा होती है, वो अगर पूरी भी हो जाए तो फिर उसके साथ और कितनी ख्वाहिशात और जन्म लेती, और फिर वो कभी सैर नहीं होता, तो फिर उसका मिजाज हल में मजीद वाला हो जाता है कि हलिम तलात। जब जहन्नम से खुदावंद आलम पूछेगा कि क्या तू भर गई है, तू सैर हो गई है, तो वो कहेगी हल में मजीद। बस यहाँ हम भी सोच लें, अगर हमारा मिजाज हल में मजीद वाला है कि जितनी भी दुनिया हमारे पास आए फिर भी हम सैर न होने पाए, और चाहे कि अभी कम है और ज्यादा हमारे पास हो, तो फिर हमारा मिजाज और जहन्नम का मिजाज आपस में बड़ी मुमासलत रखता है। तो फिर दोनों इकट्ठे होने के लिए बेताब हैं।
تو سمجھ لیجئے میں اہل جنت سے ہوں یا اہل جہنم سے، مزاج جنتی ہے یا مزاج جہنمی۔ خود انسان سمجھ سکتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا اور موت کے بعد میرا حشر نشر کیسا ہوگا، یہ خود سمجھ لیجئے۔ ہاں اس کا علاج تو اس معالج نے، اس طبیب حاذق نے یہ عطا فرما دیا کہ مولا کائنات امیر المومنین نے فرمایا کہ مال و دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھنا، اپنے سے برتر کو نہ دیکھنا، ورنہ وہی حل میں مزید ہوگا اور پھر راستہ وہی ہوگا۔ اور علم و تقوی میں اپنے سے برتر کو دیکھنا ہے۔ اب یہ ہم طلبہ ہیں، ہم جو علم و دانش کے ساتھ سروکار رکھتے ہیں، اب ہمارے اندر وہ تبدیلی اور وہ تغیر اور وہ انقلاب پیدا ہوتا ہے ان کتابوں کے پڑھنے لکھنے سے یا اس ماحول سے یا نہیں، یا ہماری نگاہیں بھی للچائی ہوئی ان جیبوں پر ان لوگوں تک ہوتی ہیں کہ جو دولت کے انبار سے کھیلتے ہیں۔ تو پھر سمجھ لیجئے کہ پھر بزم رسول میں بھی وہ طالب بیٹھے تھے جو طالب علم ان میں سے ایسے تھے جو نہیں تھے، اور ان کی بھی نگاہیں اسی رسول کو ایک مسند اقتدار پر متمکن شخص کی مانند وہ قرار دیتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا تھا، اس نے کلمہ اسلام اس لیے پڑھا تھا کہ اس کو ایک کاہن نے جو بات کہی تھی وہ اس کے دل میں تھی، سبحان اللہ۔ اور اس کاہن نے کہا تھا نا کہ یہ جو پیغمبر کا داعی ہے اس کے بعد تو اقتدار نشین ہو جائے گا، تو اس کے اندر وہ طوفان اٹھا ہوس کا، تو اس نے پھر اس لیے کلمہ پڑھا۔ مشکل یہی ہے، پیغمبر جیسا استاد ہے، قرآن جیسا نصاب ہے اور مسجد النبی جیسا مدرسہ ہے، لیکن اس میں داخل ہونے والے، اس میں بیٹھنے والے، اس میں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان صحابہ جن کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں، ان میں سے جو پہلے صاحب ہیں وہ کافی عرصے سے پیغمبر کے ہمراہ رہے، مکہ میں بھی، اور 15 سال سے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے اسی مقصد تک پہنچے ہیں۔ بس ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، عبرتناک ہے کہ ہم دولت کے لیے اور شہرت کے لیے، اقتدار کے لیے آتے ہیں، اور لوگوں کی جیبیں جو ہیں ان پہ ہماری نگاہیں ہیں، اور لوگ ہمیں واہ واہ کریں اور داد و تحسین کے ڈونگرے برسائیں، اور پھر ہمارا نام اتنا بلند ہو جائے کہ آج بڑے سے بڑے عالم کی پہچان بڑے بڑے اشتہاروں سے ہوتی ہے، اس کے دین و دیانت اور علم و دانش سے نہیں ہوتی ہے۔ مدرسے میں آ جانے اور پڑھنے لکھنے سے بات نہیں بنتی، وہ تو یہاں نہ کوئی پیغمبر بیٹھا ہے نہ کوئی امام معصوم بیٹھا ہے، یہاں تو سب علم کسبی رکھنے والے لوگ ہیں جن کے علم میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جو مبدأ وحی سے سیراب ہونے والا ہے، جو مبدأ علم سے سیراب ہونے والا ہے، اور وہ جو علم کی اس بحر بیکرا کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، وہ جب معلم ہے، وہ مربی ہے، کیا پیغمبر تو وہ ہے جو 40 برس تک زبان نہیں کھولتا، اپنے عمل و کردار سے اپنی صداقت اور امانت کو منواتا ہے۔ ایسا استاد ہو تو اس کے عمل سے کیا انسان نہیں سیکھے گا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا پیغمبر کے عمل کی تاثیر ہے اور کہیں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، اتنا قریب رہ کر بھی وہ اتنا دور رہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اتنا دور ہے اویس قرنی کہ جس نے پوری کوشش کی کہ پیغمبر کی زیارت کرے، لیکن کوشش کرنے کے باوجود بھی پیغمبر کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن وہ یمن کے صحرا میں بھیڑیں اور بکریاں چرانے والا
وہ اس فقر و سادگی کی زندگی گزارنے والا، اس کو فرشتے خبر دیتے ہیں کہ پیغمبر خاتم نے اعلان نبوت کر دیا ہے، تو محبت رسول اس کے دل میں مچلنے لگتی ہے، اور وہ زیارت پیغمبر کے لیے اپنی ماں سے درخواست کرتا ہے۔ ماں اس سے شرط عائد کرتی ہے کہ اگر رسول اکرم موجود نہ ہو تو پھر وہاں ان کی انتظار کے لیے ٹھہرنا نہیں ہے، واپس پلٹ آنا ہے۔ اب ہوا کیا کہ پہنچے مدینہ اور دق الباب کیا۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ کون ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ میرا نام اویس قرنی ہے، میں یمن سے آیا ہوں، پیغمبر کی محبت مجھے لائی ہے، ان کی زیارت کا مشتاق تھا۔ تو جواب دیا کہ گھر میں موجود نہیں ہے، مولا گئے ہیں جہاد پہ اور سفر پہ ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں زیادہ نہیں ٹھہر سکتا، مجھے واپس جانا ہے، بس میرے سلام مولا کی خدمت میں پیش کر دیجئے گا، اور کہہ دیجئے گا کہ ایک شخص آیا تھا اویس قرنی، جو آپ کی محبت میں زیارت کا مشتاق تھا، لیکن نہ ٹھہر سکا کہ ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی تاریخ نہیں بتاتی اویس قرنی ایک لمحہ کے لیے بھی پیغمبر کے بزم میں موجود رہے ہوں، لیکن یہاں عجیب ماجرا ہے کہ ایک طرف اتنی وہ تمنا ہے پیغمبر کی زیارت کی اور بڑی مشکل سے اجازت لی ہے، لیکن فیصلہ کرتے ہوئے اویس قرنی کو مشکل پیش نہیں آئی ہے کہ زیارت پیغمبر کو چھوڑ دیا ہے اور ماں سے کیے ہوئے وعدے پورا کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف زیارت پیغمبر ہے، ایک طرف اطاعت پیغمبر ہے، تو بڑی آسانی سے پلٹ گئے۔ یہ کس نے سکھایا ہے ان کو؟ کس نے بتایا ہے؟ کہاں سے پڑھا؟ کہاں سے سیکھا؟ پیغمبر کو دیکھا نہیں، دیکھنے آئے تو موقع نصیب نہیں ہوا۔ اتنا دور ہے لیکن کتنا نزدیک ہے، اور یہ لوگ اتنے نزدیک، تو کہیں ہمیں عبرت، ہم جتنے اہل بیت کے اپنے آپ کو نزدیک سمجھتے ہیں، اتنے نزدیک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، سوچنا ہے کہ کیا ہم نزدیک ہیں یہ بھی یا نہیں ہے۔ یہ مادی جو یہ زمانی اور مکانی قرب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل میں تو وہ مانوی قرب چاہیے، اور وہ حقیقی قرب چاہیے، وہ ان باتوں سے نہیں ہوتا ہے جو ہم جن کے در پہ ہیں۔ اس وقت ہماری سب سے بڑی مشکل یہی ہے۔ میں اس کی سادہ سی آپ کی سمع خراشی کے لیے مثال عرض کروں۔ عجیب ہے کہ ایک شخص انجینئرنگ کا کورس کر رہا ہے اور اس کا آئیڈیل ایک ڈاکٹر ہے، ایک میڈیکل کا کورس کر رہا ہے اور اس کا جو آئیڈیل ہے ایک وکیل، ایک ماہر قانون ہے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ ہم جب دین کے طالب ہیں تو ہمارا آئیڈیل کون ہونے چاہیے؟ وہ جو دین کا پیکر ہیں، جو مجسمہ ہیں، جو ایمان کل ہیں، اور جو سراپا تقوی ہیں، اور وہ ہمارا آپ کے سامنے ہے کہ جب 2 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام پہنچے کربلا میں، تو آپ نے جو مختصر ترین خط لکھا ہے اپنے بھائی حضرت محمد ابن حنفیہ کے نام، تو وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کربلا اس زمین پہ بیٹھے ہیں امام حسین، جو حسین کا مقتل ہے، جہاں حسین نے پیاسا ذبح ہو جانا ہے، جب سب کچھ لٹ جانا ہے حسین کا، اپنے مقتل میں پہنچے حسین، تو اپنا اعتقاد اور اپنا ایمان اپنے قلم سے لکھتے ہیں اپنے بھائی کے نام کہ کأن الدنیا لم تکن وکأن الآخرت لم تزل والسلام حسین ابن علی۔ گویا حسین کی نگاہ میں دنیا کبھی نہ تھی اور آخرت کبھی ختم نہ ہوگی۔ میں کہتا ہوں یہی وہ حق الیقین ہے کہ حسین جس کی معراج پہ فائز ہیں، اگر ایک ذرہ برابر دنیا سے حسین ابن علی کا دل لگا ہوتا تو یہ قربانی پیش نہ کر سکتے۔
لیکن عجب ہے کہ حسین کے نام پہ آج دنیا ہی ہمارا مقصود حیات بن جائے. عجیب نہیں ہے؟ اس سے بڑا فریب کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا دھوکہ کون سا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مشہد اور قم اور نجف سے جب پلٹ کے جائیں گے تو وہاں لوگ ہوں یا حکومتیں ہوں وہ آپ کو اپنے سراغوں پہ بٹھائیں گی؟ میں قم سے چھٹیوں پہ واپس گیا تو ایک اپنے مومنین میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا تو کہا کہ آپ کا سکوپ کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی سکوپ نہیں ہے. اس نے کہا پھر تو زندگی ضائع کر رہے ہیں. میں نے کہا ہاں، اگر اہل بیت کے علم کو حاصل کرنا جو ہے وہ زندگی ضائع کرنا ہے تو میں زندگی ضائع کر رہا ہوں. عجیب بات ہے کہ جو اہل بیت کے دشمن لادین نظام جن کے ہاتھ میں ان سے میں سکوپ کی کیسے توقع رکھوں؟ وہ تو میرا وجود بھی برداشت نہیں کر سکتے. میں اگر اس ظالمانہ نظام میں زندہ موجود ہوں تو یہ عجوبہ ہے. بھائی جب آپ کا مقصد آخرت ہے تو پھر اہل دنیا سے آپ توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اہل دنیا سے آپ توقع، یہ خود عبث ہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں اور مجھے یہ توقع ہو کہ لوگ مجھے سید سمجھ کر یا مجھے طالب دین سمجھ کر میرا احترام کریں گے اور مجھے سلام کریں گے، اور پھر لوگ میرا احترام نہ کریں اور میں پریشان ہو جاؤں تو اس پہ غلطی میری ہے یا اس کی؟ توقعات ہماری اگر غلط ہوں گی تو پھر اس کے نتائج بھی غلط ہوں گے. مومن تو وہ ہوتا ہے جس کی توقع یعنی امید سوائے خدا کے اور آپ اور ہم جو ہیں یہ اس وادی میں قدم رکھ چکے ہیں کہ جس کے بارے میں سوائے اللہ سے اور کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے. کوئی بلکہ مجھے تو یہ ہونا چاہیے کہ باہر میں نکلوں تو لوگ مجھے پتھر مارے، لوگ مجھے تھوکیں، لوگ مجھے ٹھوکریں مارے. اگر کوئی مجھے سلام کرے اور کوئی احترام کرے تو مجھے تعجب ہونا چاہیے. یہ خدا سے تجھ کو نومیدی، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نومیدی. بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے حضرات ہمارے ساتھ رہنے والے وہ اسی سوچ میں اور وہ جب لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں اور لوگوں پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ لوگ جی ہماری قدر نہیں کرتے اور پھر یہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. ہاں، آپ یونیورسٹیوں کے نظام سے جب پڑھ لکھ کر حوزے میں آتے ہیں تو وہاں تو جو ہے وہ علم برائے مال ہوتا ہے. تو وہ تو پورا سسٹم اسی کے گرد گھومتا ہے. اور یہ تو علی ابن ابی طالب کا حوزہ ہے، یہ تو امام رضا کا حوزہ ہے، یہ تو اہل بیت کا مدرسہ ہے کہ جہاں العلم خیر من المال ہے. اگر ہم علم اور مال کو برابر بھی سمجھے تب بھی مولا علی کی تعلیم سے ہم منحرف ہو گئے. قبلہ بات یہی ہے. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ اور ہمارے دائیں بائیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب اس مادی دوڑ میں لگ چکے ہیں. علم حاصل اس لیے کیا کہ جناب وہ ہر طرف سے دولت سمیٹی جائے اور شہرت حاصل کی جائے اور دنیا میں نام کمایا جائے. یہ چیزیں تو یقیناً اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہیں کہ انہیں تو کبھی ان دنیا والوں سے کوئی توقع نہیں رہی کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مالو. امیر المومنین خدا کی اس تقسیم پہ اہل بیت راضی ہیں کہ علم کو رکھا ہے اہل بیت کے لیے اور دشمنوں کے لیے مال رکھا ہے. اگر یہ دنیا کی یہ چیزیں اگر اتنی پسندیدہ ہوتی خدا کی بارگاہ میں تو اپنے پسندیدہ ترین ان بریا اور اولیاء اور اوصیاء کو عطا کرتا. خدا کو واللہ یرید الآخرہ، خدا آخرت کو چاہتا ہے. کیوں؟ خدا خود ازلی اور ابدی ہے تو وہ ابدی اجر عطا کرنا چاہتا ہے. اس دنیا کی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ قَلِيلٌ،
اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اہل تقوی ہیں وہ دنیا سے محروم رہے اور دنیا والے انہوں نے دنیا میں مزہ اور لذتیں اٹھائی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ایسا ہے؟ نہیں، بلکہ جتنا اہل دنیا نے اگر حرام سے لذت اٹھائی ہے تو خدا نے ہر حرام کے مقابلے میں حلال عطا کیا ہے اہل تقوی کو، حتیٰ کہ پھر فرمایا کہ لقد اصابوا لذت زہد دنیا فی دنیاکم، کہ ہر حرام کے مقابلے میں اہل تقوی کو اللہ نے حلال کی لذت عطا کی ہے، حتیٰ کہ وہ منزل کے جہاں اہل تقوی کو وہ دوہری لذت عطا ہوئی کہ انہوں نے دنیا کو ترک کر کے بھی لذت حاصل کی ہے، یعنی جہاں انہوں نے حلال سے فائدہ اٹھایا ہے وہاں انہوں نے حرام کو چھوڑ کر بھی لذت اٹھائی ہے۔ تو اہل دنیا اگر ایک گناہ انہوں نے لذتیں حاصل کی ہیں تو اہل تقوی نے دوہری لذت حاصل کی ہے۔ اس لیے ہم تو اس کے قائل ہیں کہ دین کامل وہ ہے کہ کوئی چیز اللہ نے حرام نہیں کی جس کا نعم البدل حلال قرار نہ دیا ہو، کہ اغناہم بالحلال عن الحرام، حلال کے ذریعہ حرام سے اہل ایمان و تقوی کو بے نیاز کر دیا ہے۔ یہ اب انسان ہے، اس کی بدبختی ہے کہ کوئی خدا نے حرام نہیں کیا مگر پہلے اس کو حلال کیا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ نہیں کہ حرم الربا پہلے قرار نہیں دیا، یہ بیع کی حلیت اسی آیت سے ہے، ربا کی حرمت اسی آیت سے وابستہ ہے نا، یہ قانون خدا ہے قرآن مجید۔ تو پہلے بیع کو حلال کیا ہے اور بعد میں ربا کو حرام کیا ہے، فطرت میں رکھا ہے نفع اٹھانے کی تمنا، ہر انسان نفع چاہتا ہے فطرتاً، اور اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہے حرام کا ربا حاصل کرنے کا اور دوسرا ہے بیع کے ذریعہ حلال کا۔ اللہ نے حلال جو نفع اٹھانے کا طریقہ ہے اس کو پہلے حلال کیا ہے اور ربا کے حرام نفع اٹھانے کو بعد میں حرام کیا ہے۔ اس لیے کون کہتا ہے کہ دین مشکل ہے، کون کہتا ہے کہ دین جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے؟ یہاں تو اللہ نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں اور ہر شخص جس کیفیت میں ہے اس کے لیے اس کا حکم تشکیل دیا ہے اور اس میں آسان سے آسان تر کیا ہے۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں کہ ہم عمل نہیں کر سکتے کہ جناب دین بڑا مشکل ہے، نہیں، واللہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ بس آئیے، ہمارے لیے قابل عمل ہے اور بہت آسان ہے۔ ہاں، آسان ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب ایمان ہوگا تو پھر عمل صالح آسان ہو جائے گا۔ ہم اگر عمل کرنے کو، اطاعت کو، بندگی کو مشکل سمجھتے ہیں تو اس میں مسئلہ ہمارا ہے کہ ابھی ایمان اس منزل پہ نہیں پہنچا ہے، ایمان کی کمزوری ہمارے لیے مشکل کھڑی کرتی ہے۔ حالانکہ اسلام میں پہلے ایمان لانا ہے اور پھر عمل انجام دینا ہے کہ ایمان جب لائیں گے تو پھر عمل کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور اس میں ایمان کی بنیاد ایمان بالغیب پر وابستہ ہے کہ ہم ان محسوس ہونے والی چیزوں کو بھی اس طرح جیسے دیکھ کر یقین کرتے ہیں، وہ جو پردے کے پیچھے ہے وہ دلائل کی قوت سے ان کو ہم اتنا ہی یقین پیدا کریں، اور اس میں یہ شب جو ہے یقیناً اس پردہ غیبت میں وہ جو حجت خدا ہے جو اس شب کو یتیم ہوئے ہیں، اور یہ ہم جیسے جو ان کے امتی ہیں ان کے لیے انتہائی مصیبت شب ہے۔ 5 سال کے سن میں، مسافرت میں، غربت میں، وطن سے دور، امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر مل گئی اور
5 साल का बेटा है, तड़प रहे हैं इमाम और पानी तलब करते हैं, सहारा देते हैं और लबों पे पानी रखते हैं। ये कैफियत यकीनन हमारे लिए बड़ी दर्दनाक है कि इतनी कम उम्री में और दूर अपने वतन मदीना से दुश्मन के ज़ेरे तसल्लुत मुसलसल उस छावनी में रखा गया। फौजों और संगीनों के साए तले इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम को इसीलिए अस्करी का लक़ब भी पड़ गया। और 28 साल की उम्र थी, ऐन शबाब के आलम में जहर के कातिल के साथ शहीद कर दिया गया। यकीनन बहुत मुश्किल शब थी और बहुत मुश्किल वक्त था ज़माने के इमाम मुबारक के लिए कि जब बाबा जहर खा के तड़प रहे थे और देख रहे थे किस तरह संभाला होगा और किस तरह उन लम्हात को गुजारा होगा। मौला ने यकीनन एक वो हसन मुज्तबा हैं जिनको जहर का प्याला पिलाया गया और ये हसन अस्करी है जिनको जहर के साथ शहीद किया गया। बहुत बड़ी मुश्किल है ये, लेकिन इतना तो है कि अभी बेटा है जो सिरहाने मौजूद है और संभालने के लिए वो खुदा की तरफ से इंतज़ाम मौजूद है। लेकिन ला यौम का या अब्दुल्लाह, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई इमाम हसन मुज्तबा के सिराने दार कतार रो रहे थे, आंखें खोली इमाम हसन मुज्तबा ने और फरमाया ला यौम का या अबा अब्दुल्लाह, मेरी शहादत का दिन गुजा और आप शहादत का दिन गुजा। आज तो आप जैसा मेहरबान भाई में मुझे संभालने के लिए मौजूद है, लेकिन जब आप थोड़े से गिरेंगे तो कोई न होगा कि जो आपको संभाले और वो मंजिल भी आएगी कि शिमर मलऊन और रफस रिजले है वो जालिम वो कबीला बढ़ के आपको अपने नजिस कदमों से ठोकर मारेगा। वो जलसा अला सदरिल हुसैन और मौला के सीने के दस्ते वो जालिम कदम रखेगा कि आवाज बुलंद होगी लक़दिर तके तब मुर्तकन अजीमा, और जालिम तूने बड़े अजीम मकाम में कदम रखा है। ये तो मौसगाह रिसालत है, ये तो इमामत के रूज़ व असरार का गंजीना है, ये तो बड़ा मुकद्दस मकाम है। मुझे बता तो सही तू कौन है ऐसा गुस्ताख। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, जब उसने अपने चेहरे को खोला तो मौला ने फरमाया सदक जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नाना ने सच फरमाया था। तो पूछने लगा आपके नाना ने क्या फरमाया था? फरमाया मेरे नाना फरमाते थे बेटा हुसैन तेरा कातिल हराम ज्यादा होगा और उसकी शक्ल सूरत कुत्ते और खिंजीर से मिलती होगी और वो मबरूस होगा। जब उसने ये सुना तो तैश में आया, गजबनाक हुआ और कहने लगा तूने मुझे कुत्ते और खिंजीर से तशबीह दी है, मैं तुझे ऐसे ज़िबाह करूंगा जैसे किसी ने किसी को ज़िबाह न किया होगा। जालिम ने मौला की लाशे को उलट दिया और कुंद खंजर से वार शुरू हुए और इस तरह वार करने लगा जैसे कसाब हड्डी तोड़ता है। आवाज आ रही थी बिस्मिल्लाह है वाला मिल्लत रसूलुल्लाह
کربلا ہلنے لگی، سرخ و سیاہ آندھی بلند ہوئی، آسمان سے خون کی بارش نازل ہوئی، زمین خون ابل رہی تھی کہ جبرائیل نے اپنا تاج اتار پھینکا، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ لیکن ہاں اس سے بڑی مصیبت وہ ہے جس کو زمانے کا امام صبح بھی روتا ہے اور شام، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب زین خالی تھی اور ذوالجناح ہناتا ہوا اور پہنچا خیموں کے پاس، بیبیاں آگے بڑھی، ناشرات شور، لاتمات الوجوہ، سکینہ آگے بڑھ کے پوچھتی ہے یا جواد ابھی، میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو کہاں چھوڑ آئے ہو، یہ زین خالی کیوں ہے، میرے بابا کہاں ہے، اتنا تو بتا دو، اسق یا ابھی اب قتلت شانا، کیا میرے بابا کو کسی نے پانی بھی پلایا تھا، یا میرا مظلوم بابا پیاسا شہید ہوا۔ اور مقتل میں جب پہنچی تھی سکینہ، کٹے ہوئے گلے پہ اپنے لبوں کو رکھ دیا تھا، ایک چیخ جو بلند کی تھی تو غشی کے عالم میں چلی گئی، اس عالم میں کیا سنتی ہے کہ کٹے ہوئے گردن سے آواز آ رہی تھی، شیعتی مہما شربتم معاذ بن فذکرونی، اے میرے شیعہ جب میٹھے اور ٹھنڈے پانی پینا، مجھ مظلوم کی پیاس کو یاد کر، او سمیتم بے غریب او شہید فندمونی، اگر تمہارے سامنے کسی غریب الوطن مسافر، کسی مظلوم شہید کا ذکر ہو تو میرا ندبہ، میرا ماتم کرنا کہ انا الصبت الذی بغیر جرم قتلونی، میں تمہارے پیغمبر کا وہی بیٹا ہوں جس کو بے جرم و خطا قتل کیا گیا، بے جرم و خطا قتل کیا گیا، وبعد القتل بجرد الخیل ابداً ساہگونی۔ ظالم اتنے درندے تھے، اتنی عداوت تھی علی ابن ابی طالب کے گھرانے سے کہ قتل کرنے کے بعد بھی ان کی دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ ابن زیاد کا حکم نامہ ابن سعد نے پڑھ کے سنایا کہ طاقتور گھوڑے منگائے جائیں، 10 حرام زادے ان گھوڑوں پہ سوار ہوئے، شمال کے گھوڑے جنوب کو، جنوب کے گھوڑے شمال کو، کہ امدن ساہگونی، میری ہڈیوں کو پیس کے رکھ دیا، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعاً تنظرونی، اے کاش تم عاشور کے دن ہوتے، میری مظلومیت کو دیکھتے، کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کیسے علی اصغر کے لیے میں پانی مانگ رہا تھا اور ان درندوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دوسرے میں کہا کرتا ہوں، دوسرے شہیدوں کو دور سے مولا نے زخم کھا کے گرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن علی اصغر کی عجب مصیبت ہے کہ تیر کو کمان میں ڈالتے ہوئے دیکھا، تیر کو فراٹے لیتے ہوئے دیکھا، تیر کو لگتے ہوئے دیکھا، اور اپنے سینہ پر علی اصغر کو تڑپتے ہوئے محسوس کیا، ہاتھوں پہ سینوں پہ ذبح ہو گئے۔ یہ
وہ دردناک مصیبت ہے جس کو مولا نے اپنی شہادت کے بعد بیان کیا ہے. اور پھر وہ سکینہ، اس کی امیدیں ٹوٹی، رباب کی جھولی اجڑ گئی. یہ ایک سے بڑی مصیبت ہے، ایک سے بڑی مصیبت کے پہاڑ ہے کہ ایک مصیبت آتی تھی تو پچھلی مصیبت بھول جاتی تھی، اور ایک سے بڑی مصیبت میں ڈال دیے گئے. لیکن بالآخر زینب کبریٰ، جب لٹی ہوئی زینب اس یزید خبیث کے دربار میں پہنچی تھی تو للکار کے فرما رہی تھی قد قیدک وسعى سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک امدنا. اے ظالم، تو جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، جتنی طاقت آزما سکتا ہے آزما لے، جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں تو ہم اہل بیت کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. تو وحی الہی اور قرآن اور دین پیغمبر کو ختم نہیں کر سکتا. تو ہم آل محمد کے مقاصد کی بلندیوں کی گرد راہ کو نہیں پا سکتا. تو اور تیرا نظام مٹنے والا ہے، اور یہ دین حق ہے، یہ ذکر پر حق ہے جسے ابدیت حاصل ہے اور جسے کوئی مٹا نہیں سکتا. بس اتنا کہتا ہوں زینب کبریٰ، تیری عظمت کو کیسے بیان کروں اس جاہلیت اخری کے زمانے میں جہاں حیا کچھ نہیں رہا، جہاں حجاب نہ رہا، جہاں غیرت نام کی چیز کچھ نہ رہی. آج بھی زینب تیری غیرت کے چرچے ہوتے ہیں، آج بھی چادر زینب کے تقدس کی قسم اٹھاتے ہیں، آج بھی چادر زینب کی مصیبت پہ گریہ کدا ہے. یقیناً زندہ ہے حسین، اور حسین کا نام بھی اور پیغام بھی. میں قربان اس پامال لاشے کو سلام، اور ان کھلے ہوئے بکھرے ہوئے بے پردہ سروں کو سلام، اور ان تو کو زنجیر میں جکڑے ہوئے علی ابن الحسین کے بدن کو سلام. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا